الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ادب یہ بہت بڑا عمل ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات قرآن کریم کا ادب کرنے کی وجہ سے، احادیث کا ادب کرنے کی وجہ سے، اہل اللہ علماء حفاظ کرام کا ادب کرنے کی وجہ سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جو شاید کبھی ان کی محنت سے ان کو نہ ملتی۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں دو واقعات پیش کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا ہے، جو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلوری مفتاحی بانی و محتمیم جامعہ مسیح العلوم بنگلور، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ میں پہلے واقعے پر آتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہیں؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ان کی قبر مبارک پر جا کر ایک مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے تو وہ موت تک قرآن کریم کو بھولتا نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا احادیث لکھ رہا تھا، قلم نہیں چل رہا تھا، تو میں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس قلم کو ذرا درست کیا تو سیاہی لگ گئی۔ اسی حال میں مجھے تقاضا محسوس ہوا بیت الخلاء جانے کا۔ جب میں وہاں بیٹھنے لگا تو بیٹھتے ہی میری نظر انگوٹھے پر پڑی، تو میں نے سیاہی دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ اگر تقاضے سے فارغ ہوا تو ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور پانی کی وجہ سے یہ سیاہی جو میں لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اس گندے پانی میں شامل ہوگی جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ میں نے تقاضے کو دبایا، بیت الخلاء سے باہر آیا، میں نے سیاہی کو صاف جگہ پر دھویا۔ جیسے ہی میں نے دھویا اسی وقت الہام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرماتے ہیں، احمد سرہندی، ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جب بندے کے پاس علم ہو، جب بندے کے پاس تقوی ہو اور اللہ والوں کا قرآن کریم کا احادیث کا ادب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں وہ شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میری مغفرت ہو گئی۔ پوچھا کہ کس بنیاد پر مغفرت ہوئی؟ کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت پڑی، تو میں وضو کرنے کے لیے ایک نہر کے کنارے پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ نیچے کی طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، تو میں نے یہ خیال کیا کہ وہ وہاں وضو کر رہے ہیں، مجھے بھی وضو کرنا ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں گا تو میرا غسالہ یعنی میرے اعضاء کا دھویا ہوا پانی ان کی طرف جائے گا اور ان کے وضو کے پانی میں ملے گا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے مجھے وہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے اٹھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے جا کر میں نے وضو کیا، تاکہ ان کا غسالہ اور ان کے اعضاء کا دھویا ہوا پانی میری طرف آئے گا تو مجھے بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس ادب پر میری بخشش ہو گئی۔ ان دو واقعات میں آپ غور کیجئے کہ اللہ والے کا ایک معمولی ادب کرنے کی وجہ سے، احادیث مبارکہ کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت جیسی دولت عطا فرما دی۔ جو ہمیشہ ان کی اتباع کرے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا نہیں کریں گے۔ اس لیے بخاری شریف کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ اولیاء اللہ کی قوم وہ قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت جیسی عظیم نعمت اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالم بعمل بنائے، علماء متقین میں سے بنائے، علماء آخرت میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔